كبير الشان جليل القدر نافع الذكر مطعنا بجليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جديد العطاء مجيب الدعاء يمين الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك بنبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم حضرین، ساری تعریف حمد و ثنا و ثنا کے لیے ہے جو کون و مکان کا خالق و مالک ہے، جس کے خزانے میں لازوال نعمتیں ہیں، جو بے شمار صفتوں کا حامل ہے، خوبیوں کا مالک ہے. درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان تمام کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب اور لاتعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی دیات پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. جن تک یہ میسج آج کے خطبے کا موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے گیا ہوگا، انہیں یہ خبر بھی ہوئی ہوگی کہ آج جمعے کا موضوع ہے مثالی نوجوان. دراصل یہ کمپلیٹ موضوع ہے اسلام میں نوجوانی کی اہمیت اور مثالی نوجوانوں کا کردار. کیا ہے نوجوانی کی اہمیت؟ اگر نوجوانی کی اہمیت ہے تو پھر ہم تلاشیں گے کہ بھائی اس معیار کا کوئی نوجوان بھی ہے معاشرے میں، مثالی کردار کا حامل کوئی نوجوان بھی ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں نوجوانی کی کیا اہمیت ہے. بوڑھے بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان تمام کے درمیان نوجوان بھی ہیں. کیا نوجوانی کی الگ سے کوئی فضیلت، اہمیت ہے؟ کیا اسلام میں اس جانب کوئی توجہ کی گئی، اس کے احکامات بیان کیے گئے؟ کیا نوجوانوں پر مذہب اسلام نے نظریں مرکوز کی ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کے اندر نوجوانی کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے؟ ہاں، نوجوانی عمر کا ایک خصوصی درجہ ہے. نوجوانی ایک اسٹیم ہے، جوش ہے، اس قوم کی پوری انرجی، توانائی ہے. نوجوانی جذبات سے لبریز ایام عمر کا زمانہ ہے. جوانی قوت و مدافعت کا معجون
مرتب ہے. نوجوانی ایک جوش اور سیل رواں ہے. نوجوانی بڑی عظمت کا حامل ہے. نوجوانی کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے اور سورہ کہف کا نزول انہی نوجوانوں کی وجہ سے ہوا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 13 اگر آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ چند نوجوانوں کا قصہ بیان فرمایا ہے. نوجوانی اگر مقصود نہ ہوتی، نوجوانی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اس میں نوجوانی کا تذکرہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ کچھ لوگ تھے، کچھ اچھے انسان تھے جو اللہ پر اپنے رب پر ایمان لے آئے. ایسا نہیں کہا نحن نقص علیک بنبأہم بالحق. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یقیناً وہ لوگ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ان کے ایمان کو بڑھا دیا. اب یہاں پروردگار عالم بطور خاص ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نوجوان تھے. معمولی بات نہیں، وہ نوجوان تھے، کوئی بوڑھے نہیں تھے، کچی عمر کے بے عقل نہیں تھے، پختہ عمر شباب کو پہنچے ہوئے جوان رانا تھے، تندرست کامل تھے، صحت مند تھے، عقل مند تھے، جوش میں جذبے میں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی جوانی سے مغلوب نہ تھے، بے رحموں کا شکار نہ تھے، بلکہ اپنی نوجوانی میں رب ذوالجلال کو پہچانا، اپنی نوجوانی میں اپنے پالنہار کو جانا، اپنی نوجوانی میں رب کے آگے اپنی پیشانی جھکا دی. نوجوانی بہکنے کا زمانہ ہوتا ہے، نوجوانی گمراہی کا دور ہوتا ہے. نوجوانی میں جوش جذبے کو اگر مقید نہ کیا گیا، انہیں صحیح جہت نہ دی گئی، اسے صحیح رخ عطا نہ کیا گیا، تو نوجوان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. نوجوان سے زیادہ کوئی مفسد قوم و ملت نہیں ہو سکتا. نوجوان سے بڑھ کر معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ذات اور کوئی نہیں مل سکتی. ان نوجوانوں کو اگر صحیح جہت دے دی جائے، صحیح کنارہ دے دیا جائے، ان موج و تلاطم کو مناسب ساحل عطا کر دیا جائے، ان نوجوانوں کی اگر تربیت کر دی جائے، انہیں ایک رستے پر لگا دیا جائے، تو قسم خدا کی پوری کائنات کا نقشہ آنے واحد میں بدل جائے گا. دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ وقت صرف شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی کی دعوت دیتا تھا. میلے لگے، میلے میں لوگ گئے، بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے. شرک کا بازار گرم تھا، پوجا پاٹ چل رہی تھی. دھڑا دھڑ اپنی اس خوبصورت بلند پیشانی کو لوگ پتھروں مٹی کے آگے جھکا رہے تھے، بے جان تصویروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے، خیر اللہ کے نام کی دہائی دے رہے تھے، بتوں پر خلے، اناج، مٹھائیاں، پتاشے چڑھا رہے تھے. انہی میں سے چند نوجوان تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو غلط تصور کیا، برا جانا. ان کے دل نے پکارا کہ زندہ مردوں کے سامنے جھک رہے ہیں، انسان پتھر کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے. جس کو رب نے پیدا کیا وہ غیر رب کو اپنا معبود سمجھتا ہے. خالق کی اس کاریگری کو فراموش کر کے مخلوق کو اس نے خدا مانا ہے. چنانچہ وہ وہاں سے پلٹے،
شہر کا راستہ چھوڑا اور کچھ دور نکل گئے. ایک کو ہدایت ملی، دو کو ملی، تین کو ملی. چند لوگ ایک ہی علاقے میں جمع ہو گئے جہاں اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا قدرے آسان تھا. مگر یہ جو چند لوگ جمع ہوئے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا تھا، کون کس فکر کا ہے نہیں معلوم. ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. سب ایک دوسرے سے اپنا عقیدہ چھپا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ یہ حکومت کا آدمی تو نہیں، یہ اسی گمراہ قوم کا کوئی فرد تو نہیں. کچھ دن گزر گئے. ایک بزرگ نے، یعنی معتبر شخص نے، قدردان نے، زندہ دل نے، ہمت کرنے والے شخص نے اس کی اہمیت کو سمجھا. اس نے لب کشائی کی، کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی جگہ آئے، شہر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، دقیانوس کی دھمک سے ہم لوگ نکل آئے. کوئی تو وجہ ہوگی، آخر کیا کارن ہے آپ تمام لوگوں کے اور ہمیں اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں آنے کی؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اس موضوع پر. ایک نے ہمت دکھائی، کہا کہ بھائی ہمیں دقیانوس اور اس کی قوم کا چلن، طور طریقہ، عبادت سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے شہر چھوڑا ہے. دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں جتنے تھے سب نے یہی کہا کہ بھائی ہم بھی تو اسی لیے ہیں، ہم بھی تو اسی لیے. راز پاس ہو گیا، سب میں آپس میں قربت ہو گئی، سب کا دین ایک ہے، مسلک ایک ہے، نظریہ ایک ہے، سب خوف خدا سے سرشار اور سب کے سب نوجوان ہیں. بھائیوں سے زیادہ قربت بن گئی، قریبی رشتہ داروں سے زیادہ مضبوط رشتہ بن گیا. یہ سب ایک جگہ اکٹھے رہنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے، عبادت کرنے لگے. مگر حکومت کی نظر یہاں تک پہنچ گئی. حکومت کے دلالوں نے انہیں گرفتار کیا، بادشاہ وقت دقیانوس کے پاس بھیج دیا. دقیانوس نے جبراً اللہ کی توحید کا دامن چھڑانا چاہا، مگر یہ نوجوان ڈٹ گئے، آ گئے. جوانی کا جوش ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، توانائی ہے، طاقت ہے. کس نعمت کی، کس دولت کی کمی ہے؟ ڈر گیا. وہ نوجوان نہیں، آ گیا. یہی تو جوانی ہے، حق بات پر ڈٹ جانا، منوا لینا، یہی تو جوانی کا محاصل ہے. بوڑھے کمزور پڑ جائیں گے، بچے ڈر سے فرار ہو جائیں گے، مگر جوانوں کو اگر حقیقت حال معلوم ہو گئی تو وہی باطل کے سامنے اڑ سکتا ہے اور باطلوں کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے. یہ نوجوان اڑ گئے اور کہا کچھ ہو جائے، جان پر بنائے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور آپ کا مشرکانہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے. وہاں سے آئے. ان نوجوانوں کو پتا چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے اس شہر میں، اس علاقے میں رہ کر توحید کو مضبوطی سے تھامنا. یہ ہمیں پھر شرک کی کھائی میں دھکیل دیں گے. لہذا خاموشی کے ساتھ ان لوگوں نے دقیانوس کا شہر چھوڑ دیا، وہاں سے ہجرت کی. اور پھر اس واقعہ کو پروردگار عالم نے سورۃ الکہف میں بڑے طویل انداز میں بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ بھئی ایک ایمان لانے والوں کی کمی نہیں دنیا میں، اور ایمان لا کر کسی نے رب پہ احسان نہیں کر دیا تھا، مگر یہ بات بیان کرنے کی تھی کہ وہ لوگ نوجوان تھے. اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت تھی، اس کا مقام تھا.
ان نوجوانوں کو دین سمجھ میں آ گیا، ان کو رب کی ذات معلوم ہو گئی۔ جوانی میں جو بہکنے کے ایام ہوتے ہیں، جوش میں ادھر ادھر دامت توئیاں مارنے کے ایام ہوتے ہیں، جوانی میں خواہشات نفسانی کو عملی جامہ پہنانے کے دن ہوتے ہیں، ان زمانوں میں ان نوجوانوں کو معلوم ہو گیا کہ خدا کی ہستی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، ہمارا مقصد وجود کیا ہے۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے اگر کسی نوجوان کو یہ معلوم ہو جائے کہ توحید کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں نوجوانوں کی عملی زندگی کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے نوجوانی کی قدر و قیمت قرآن سے اور حدیث رسول میں آئے تو ان گنت مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس دن کے جس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک خوش نصیب وہ جماعت بھی ہے جن کو نوجوانوں کی جماعت کہتے ہیں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہوگا، فنا کر دیا ہوگا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہوگا۔ الگ سے ایک مقام نوجوانوں کا یہاں بیان ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ الگ سے ان کا مقام یہ ہے، ان کا رزلٹ یہ ہے کہ رب ذوالجلال صرف اس بنیاد پر، ارے وہی عبادت بوڑھے بھی کر رہے ہیں، جو نوجوان کر رہا ہے وہی عبادت بوڑھے بھی کر رہے ہیں، مگر ان بوڑھوں کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس جوانی کی نعمت نہیں ہے، بہکنے کا کہ اسباب نہیں ہے، صوفی ہو گئے، جوانی ختم ہو گئی، عیاشی کے دن گزر گئے، وہ سارے اسباب کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو شیشاؤں کے پیچھے بھاگیں گے بوڑھے؟ نہیں نا۔ فون پر باتیں کریں گے؟ نہیں نا۔ بوڑھوں کے لیے نہیں، یہ سب نوجوان کر سکتے تھے، مگر اپنی جوانی کی حفاظت کی، اس کی قیمت کو سمجھا، بہکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر لو لگایا، دھیان دیا، اس کی عبادت میں اپنی جوانی صرف کر دی۔ اس لیے نوجوانوں کو الگ سے اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا کہ نوجوانی میں اگر اس نے عبادت کی ہوگی تو اپنے عرش کا اللہ سایہ دے گا۔ اور آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، بعض روایتوں میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، تب تک بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ 5 سوال میں سے ایک سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس سے ایک سوال یہ بھی کرے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزارا؟ جوانی دی تھی اللہ۔ بڑھاپے کا سوال نہیں کرے گا، بچپنے کا سوال نہیں کرے گا، بچپنا بھی اللہ نے دیا، وہ خوبصورت زمانہ، پتنگ اڑانے والا وہ خوبصورت زمانہ، اسکول میں بھاگ دوڑ کا زمانہ، وہ خوبصورت عمر عطا فرمائی، ٹافی کھانے کی عمر، اللہ اکبر، یہ بہت انمول نعمت ہے، یہ لڑکپن، یہ بچپن بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ اس نعمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، لڑکپن کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بزرگی کا زمانہ، بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ ہم نے بڑھاپا دیا کیا کیا، مگر جوانی کا سوال ہوگا، سختی سے سوال ہوگا، کسوٹی پہ تالا جائے گا، میزان میں وزن کیا جائے گا جوانی کو۔
جوانی کی جتنی اہمیت ہے اس اعتبار سے اگر اس جوانی میں عبادت کی ہوگی تو خلاصی ملے گی، نجات ملے گا۔ اور اگر نوجوانوں نے نوجوانی میں گمراہی کا راستہ، خواہشات نفسانی کا راستہ اختیار کیا ہوگا تو پھنس جائے گا۔ جوانی کے بارے میں الگ سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، ہم نے جوانی تمہیں دی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے ہے اور ایک روایت کسی دوسرے صحابی سے ہے، وہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو نصیحت فرما رہے تھے، تلقین فرما رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرما رہے تھے کہ اے انسان، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوانی اور بڑھاپا ایک درجے کی چیز نہیں ہے، ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ جوانی میں انسان جو کر سکتا ہے بڑھاپے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوانی میں ایک انسان حج کے فرائض جس طرح ادا کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوانی میں جس طرح چارے میں وضو کر کے نماز دورانا جوان پڑھ سکتا ہے کوئی برا نہیں پڑھ سکتا۔ جوانی میں تمام عبادتوں پر جس طرح کی قدرت نوجوانوں کو ہے کسی بوڑھے کو نہیں ہے۔ جوان آدمی جس طرح روزہ رکھ سکتا ہے ایک بوڑھا آدمی نہیں۔ جوان آدمی پاکی کا جتنا خیال رکھ سکتا ہے ایک بوڑھا نہیں رکھ سکتا۔ نوجوانوں کا ایک شعور ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا کہ باقی ہے اس کا احساس۔ جوان جتنا کر سکتا ہے کوئی بوڑھا نہیں کر سکتا۔ جوانی انمول تحفہ ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی ضائع ہو جائے اور جب بڑھاپا آ جائے تو سوچ میں پڑ جاؤ کہ میں نے حج نہیں کیا، میں نے عبادتیں نہیں کی، میں نے شب داری نہیں کی، میں نے شب قدر ٹھیک سے ادا نہیں کی۔ بڑھاپے میں یہ سب کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جس میں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی تلقین فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کی تلقین فرمائی۔ بڑھاپا تو آنا ہے، جوانی تو جانی ہے، مگر جب جوانی مل گئی اسے سنبھالو، اس جوانی میں اللہ کو پہچانو، اس جوانی میں توحید کی حفاظت کرو، اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تلقین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نوجوان ہر میدان میں سب سے آگے رہے۔ نوجوانوں کی قیادت مذہب اسلام کو خوبصورت طریقے سے منظور ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر میدان کا جھنڈا نوجوانوں کے ہاتھ میں رہے۔ اسلام نوجوانوں کو ہر محفل میں یعنی دینی مجلس میں آگے دکھانا چاہتا ہے۔ نوجوانوں پر اللہ کی خاص نظر ہے، اس کی عبادت پر اللہ رشک کرتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص مسجد میں آیا، اللہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ آ رہا ہے۔ اگر کوئی نوجوان داخل ہوتا ہے اللہ فخر کرتا ہے ایسے نوجوان پر، کیونکہ وہ نوجوان مسجد میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہکنے کا بھی اختیار دیا تھا، بہت سارے اڈے ہیں، جانے کا اختیار دیا تھا، مگر قربان جائے اس نوجوان پر کہ اس نے ان اڈوں کو نہیں چنا، اللہ کے گھر کو پسند کیا، اسی لیے اللہ فخر کرتا ہے۔ تو یہ ہے نوجوانی کی کچھ اہمیت، کچھ عظمت جو قرآن و سنت سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر۔ اب ہمیں
اس معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی تلاش ہونی چاہیے کہ ہے کہ نہیں ہے. ہم اگر نوجوان ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اس قسم کے نوجوان ہیں کہ نہیں ہیں. پھر ہم تمام بزرگوں کو اپنے معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے نوجوان ہم کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں؟ بنائیے، تربیت کیجیے، اور جب بچپن سے تربیت کریں گے تو آپ مثالی نوجوان اپنے معاشرے کو دے پائیں گے. اور اگر بچپنے ہی سے تربیت نہیں ہوگی تو مجال نہیں ہے. مجال نہیں ہے بھائی. جو دریا میں تیرنا نہ جانے وہ سمندر کے موج و تلاطم میں کیا تیر پائے گا؟ جو بچپن میں بچے کو سنبھال نہ سکا وہ جذبات سے مغلوب نوجوانوں کو کیسے راہ راست پر لا سکتا ہے؟ اس کے پاس اب توانائی ہے، طاقت ہے، جوش و ولولہ ہے، موج و طغیانی ہے اس کے پاس. اب وہ ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے بچپنے میں اس کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس جوش جنون کے عمر کو پہنچے تب تک اس کی تربیت ہو چکی رہے اور وہ اللہ کا ایک مثالی نوجوان بن کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے مثالی نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں کیا ہے. آپ جا کر سورہ یوسف پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں گے. مثالی نوجوانوں میں ایک نمبر مقام پہ ان کا تذکرہ ہے. حضرت اسماعیل کو پڑھ لیں گے. مثالی نوجوان تھے. باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا تھا، کر دیجیے نہیں، پیچھے پڑ گئے. ابا امی کو نہیں بتائیے گا، انہیں ذبح ہونے دیں گے، آپ کو کرنا ہی گا. بڑا اچھا ہے، اللہ نے آپ کو کہا ہے، ایسا نہ ہو کہ نہ ہو پائے. لگے رہے ابا آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ سے نظر ٹکرائے اور آپ کا دل پسیج جائے. اللہ کیا مثالی نوجوان کا کردار ہے. باپ چاہتا ہے، ہم نہ چاہیں ہو ہی نہیں سکتا. باپ کی فرمائش سے ٹکراؤ مثالی نوجوان کا کام نہیں ہے. ماں کی اطاعت کے خلاف جانا مثالی نوجوانوں کا کام نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا مثالی نوجوانوں کا کام نہیں ہے. مثالی نوجوان تو وہ ہے جو مثال کا نمونہ بن جائے. باپ کا فرما بردار ہو، ماں کا اطاعت گزار ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو. مثالی نوجوانوں کی یہ خوبصورتی اور یہ علامت ہے. یاد کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے اٹھایا گیا تھا، کنویں سے نکالا گیا تھا، کہاں بیچا گیا تھا؟ مصر کے مارکیٹ میں بیچا گیا تھا، خریدا گیا تھا. جس بچے کا باپ نہیں ہے، جس کا خاندان نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، شاہ مصر نے اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے گھر میں جگہ دیا. جس کو اولاد نہیں تھی اس نے اپنا بیٹا بنا کر اپنے محل کے اندر پروان چڑھایا. اللہ نے حضرت یوسف کو حسن کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا. بعض غیر تحقیقی بات یہ بھی ہے کہ پوری کائنات کی آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی. خوبصورتی تو اتنی تھی کہ واقعی کوئی دیکھے نہ پھسلے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایسی خسک کی خوبصورتی تھی. مالکہ خود بادشاہ کی بیوی کب قربان ہو گئی ان کو پتا نہیں، کب عشق ہو گیا، کب پیار ہو گیا، پتا ہی نہیں چلے. حضرت یوسف کی محبت دل میں کب گھر کر گئی احساس نہیں ہوا. اس کا چرچا ہوا، ان کی سکھیوں نے، سہیلیوں نے تو ان کا ساتھ وہی جو خریدا ہوا غلام ہے اسی پر فدا ہو گئی ہو. ایسے ایسے سنا ہے. کہا کہ اچھا سن لیا تم لوگوں نے، ادھر آگ لگی دھواں اٹھا بھی نہیں، تمہیں خبر ہو گئی تو سنو. ایک دن دعوت ہے میرے محل میں، تم تمام عورتوں کی، تمام سہیلیوں کو ملکہ نے دعوت دے دی. اب تک ان کی سہیلیوں کی نظر حضرت یوسف پہ نہیں گئی تھی. دعوت دی، ساری سہیلیاں آ گئی. تمام سہیلیوں کو ایک ایک چھری، تیز چھری دے دی. ساتھ میں کوئی پھل دے دیا
اسے کاٹنا شروع کرو۔ تمام عورتوں نے وہ پھل کاٹنا شروع کر دیا۔ منہمک تھی، پھل دیکھ رہی تھی، کاٹ رہی تھی۔ ادھر پردہ ہٹایا، حضرت یوسف کو آواز دی۔ حضرت یوسف جیسے نمودار ہوئے، عورتوں کی پہلی نظر گئی، پھر اس کے بعد سے نظر ہٹی گئی۔ چاقو چل رہا ہے، پھل کب کٹ گیا، اس کے بعد انگلیاں کٹنے لگی، احساس تک نہیں ہوا۔ انگلی خون سے تربتر ہے، کسی عورت کو احساس نہیں ہے۔ ملکہ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورتوں، اپنے ہاتھوں کا حال دیکھو۔ اپنے ہاتھ کا حال دیکھا تو شرما گئی۔ کہا کہ تم نے ایک مرتبہ دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور یہ یوسف ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے محل میں رہتا ہے، تو ہمارے دل سے ہمارا حال پوچھو۔ اللہ نے ایسا بنایا۔ کسی پر کسی کا دل آنا فطری بات ہے، مگر ایسی حالت میں خود کو سنبھالنا، خوف خدا سے اپنے سینے کو معجزت رکھنا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ یہ شان کی عظمت کی بات ہے۔ ملکہ حضرت یوسف پر فدا اس طرح ہوئی، دعوت گناہ دے ڈالا۔ کہا کہ اے یوسف، میں جو چاہتی ہوں وہ کام تمہیں میرے ساتھ کرنا پڑے۔ حضرت یوسف نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا، میں نے آپ کو اماں کی نظر سے دیکھا ہے، والدہ کی نظر سے دیکھا ہے، ایک ماں کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کی قدر و منزلت جانی ہے۔ میں اس بادشاہ کی بیوی کی شان میں خیانت نہیں کر سکتا جس بادشاہ نے مجھے باپ کی طرح سے محل میں پالا ہے۔ کہا اگر تم نے دھیان نہیں دیا، میری فرمائشوں کی تکمیل نہ کی، اے یوسف جیل جانے کے لیے تیار رہو، میں تم پہ ایسا پین ڈالوں گی کہ تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، اے ملکہ سن لو کہ مجھے جیل جانا تو پسند ہے، مگر اس گناہ میں شرکت مجھے منظور نہیں۔ مثالی نوجوان کا کام یہ ہونا ہے۔ ملکہ سے بڑھ کے کوئی عورت ہوگی جی؟ اے نوجوانوں، فون کرنے والوں، موبائل پہ چیٹ کرنے والوں، ملکہ سے زیادہ حسین، خوبصورت، بہترین دنیا میں کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف کو موقع ملا، جیل جانے کی دھمکی پڑی تھی، مگر دل میں خدا کا خوف تھا۔ حضرت یوسف کنوارے تھے، ایک دم جوان تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، ٹھکرائی فرمائش۔ اب زبردستی کا دور آیا، ملکہ نے پکڑنا چاہا تو یوسف بھاگنے لگے۔ دروازے پہ دروازہ بند ہے، کتنے دروازے ٹوٹے اور کھول دیے۔ حضرت یوسف جوان تھے، دروازہ کو کھینچا، توڑتے گئے، کھولتے گئے، کھلتا گیا دروازہ، بھاگتے گئے۔ یوسف پیچھے سے ملکہ وار کر رہی تھی، پیچھے کا کپڑا پھٹ رہا تھا، ہاتھ میں لے رہا تھا، حضرت یوسف بھاگ رہے تھے۔ مثالی نوجوان یہ برائی کی دعوت پہ لبیک کہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہو، کوئی نہیں سکتا۔ ارے پکڑ میں لیا تو چھوٹ گئے۔ مثالی نوجوان کا کردار یہ ہے۔ بالآخر دروازے پر پہنچے جہاں بادشاہ ابھی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے بڑی داستان شروع ہوتی ہے حضرت یوسف کی۔ بالآخر حضرت یوسف زلیخا کے پنجے سے نکل گئے، جیل کی سلاخوں میں جانا پسند کر لیا، وہاں رہ گئے۔ محل کو اس لیے چھوڑا کہ یہاں برائی پر اکسایا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیجئے گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مارنے کے بعد فرعون کے ڈر سے جو بھاگے تھے، راستے میں کیا ہوا؟ 2 نوجوان لڑکی ملی تھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں تھی کہ مرد چرواہے جب پانی پلا لیں گے تو ہم پلا کر اپنے جانور کو گھر لے جائیں گے۔ موسیٰ نے پوچھا کیا کھڑی ہو جی الگ؟ کہا کہ دیکھیے نا، ہم دھکا مکی تو کر نہیں سکتے، ہم تو لڑکی تھا۔ سارے جانور کو لیا، دھکا مکی کر کے آگے جا کر کے پانی پلا کر تھما دیا۔ جاؤ تم لڑکیوں، پہلے تم تک پہنچو۔ گھر جانے کے بعد ابا سے التجا کیا، بڑا بہترین نوجوان ملا تھا، ابا جان بڑے کام کا آدمی تھا،
یہ موسیٰ علیہ السلام کو رات گزارنی تھی کہیں، کہا کہ ایسا نوجوان تھا بلا لو گھر، دونوں بہن گئی علیہ استحیاء، حیا کرتے ہوئے، پردہ کرتے ہوئے، رات کا وقت تھا، سناٹا ماحول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے نا، ابا مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو، مگر سنو میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو گی، میں نہیں چاہتا کہ میری نظر کسی دوشیزہ پر پڑے۔ جوان تھے حضرت موسیٰ، شادی نہیں ہوئی تھی، مثالی نوجوان، علاقہ دیکھا ہوا نہیں ہے، ڈر کا ماحول ہے، قبطی کے قتل کے بعد فرعونی تلاش رہے ہیں، اس ماحول میں چاہتے تو کہتے تم جلدی جلدی چلو میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں، کہا نہیں پیچھے تم چلنا، آگے بیٹھو، بات مت کرنا، بات مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی کان سے کسی نوجوان لڑکی کی آواز سنوں اور پھر دل اس کی طرف مائل ہو، بولنا بھی مت، اشارہ کرنا، میں گم جاؤں گا۔ اللہ اکبر، مثالی نوجوانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے معاشرے میں کہ گناہ کی دعوت ملے تو اپنی جوانی کے تمام توانائی کے ذریعے سے اسے ہو اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ یہ مثالی نوجوانوں کا کردار اور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلم نوجوانوں کو مثالی نوجوان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی کی عبادت کی خوبصورتی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام جو معمر حضرات ہیں، گارجین حضرات ہیں، اپنے بال بچوں کو مثالی نوجوان بنانے کی ابھی سے کوشش ہو، تیاری شروع کر دیں۔ اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔